السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ مردار عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کے امان میں رہا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسی حالت میں آپ جو تھے وہ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ حد سے زیادہ کافی ایک دوسرے سے مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل لگ رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا ہے، یا پھر باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا ہے، لیکن یہ بڑا ہی عجیب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی جو شکل ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی انسان ہیں۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں، یعنی کہ فوت ہونے کے بعد جنم دیا، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک حیران کن ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ اصل مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، یعنی کہ پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا بھی ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا۔ اے اللہ تعالیٰ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے اسے صحیح سلامت رکھنا، اس کو اپنی امان میں رکھنا۔ اور یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد جو ہوتا یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ شدید بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کو کچھ ہی دن کے اندر اس کی ماں یعنی کہ میری بیوی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع، مدینہ میں جو ہے جنت البقیع ہے، وہاں پر دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی۔ لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی جو اولاد تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اسی چیز کو عمل میں لا کر لوگوں نے اس کی ماں کو قبر کے اندر تدفین کر دیا۔ لیکن جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری جو بیوی تھی وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے، تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا، میں بہت ہی بڑی پریشانی کے عالم میں کھو گیا، اور اس چیز کو ہر پل سوچنے لگا کہ میں کروں تو کیا کروں، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور میں اکیلا رہ گیا۔ اور پھر میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اسی چیز کو وہ سوچتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی آپ بیتی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا ہے، جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے کر چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی زیادہ سوچ و فکر کے اندر وہ جو شخص ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی اور کس طریقے سے آج میں تنہا ہو گیا ہوں۔ لیکن تبھی میرے پیارے دوستو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے قبر میں سے ایک روشنی آنے لگی۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جو تھا بہت ہی زیادہ پریشان اور حیران ہو گیا، اور فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی کہ قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔
اس بات کو سننے کے بعد جو میرے سبھی کے سبھی دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تبھی سے یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک اس وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے والے تھے، اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا ہی حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھول لوں گا اور آخر جان ہی لوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا کہ جس کے ذریعے وہ قبر کی کھدائی کر سکے، لیکن جب واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے پایا کہ قبر جو تھی وہ پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اللہ کے امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کے لیے صحیح سلامتی کے لیے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ کے لیے نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا، اسے کچھ نہیں ہونے دیا، جبکہ جو تیری بیوی تھی اس کی موت ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا، اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں جو تیری بیوی ہے وہ بھی اپنو امان میں رہتی اور وہ بھی حیات رہتی، یعنی کہ زندہ رہتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے حیاتی کی دعا نہیں کی، امن میں نہیں دیا، اسی وجہ سے جو تیری بیوی تھی وہ موت کی شکار ہو گئی، لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا جو بچہ ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو نکالتا ہے، جب وہ بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی جو شکل ہے وہ ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھ لیجئے اس چیز کو، جو کہ اس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو سلامت رکھنا، اپنی امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے اور یہ جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون اسے کھلا رہا تھا؟ آخر کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ کی ہے، جو کہ ہمارا واحد رب ہے۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔